آپ کو آگاہ کریں کہ اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں شرجیل انعام میمن بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ لائے گئے چند لوگوں سے مایوسی کی باتیں کی گئی، پاکستان کے خلاف سازشیں کی گئی، پاکستان کے اداروں کے خلاف سازشیں کی گئی، پاکستان کی اکانومی کو ڈبونے کے لیے سازشیں کی گئی، تو واحد لیڈرشپ تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جس نے پاکستان کے ان تمام لوگوں کو ایک امید کی کرن دکھائی ہے۔ جس طریقے سے چیئرمین کے جلسے ہوئے ہیں اور ابھی جو بلوچستان کا جلسہ ہوا ہے، الحمدللہ ایک تاریخی جلسہ تھا، اور جو ہمارے سٹنگ انٹیریئر منسٹر ہیں سرفراز بگٹی صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد اتنا بڑا ایک تاریخی جلسہ بلوچستان میں کسی پارٹی نے کیا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا۔ تو آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کا ریسپانس جو ہے، لوگوں کی امید پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ الحمدللہ چیئرمین صاحب یہ دورے اپنے جاری رکھیں گے اور ملک کے کونے کونے میں پیپلز پارٹی اپنا لوہا منوائے گی، عوام کی حمایت سے انتخابات میں حصہ لے گی، اور انشاءاللہ تعالی عوام کی ہی مدد سے، صرف عوام کی ہی مدد سے پاکستان پیپلز پارٹی ایک سنگل لارجسٹ پارٹی بن کر 8 فروری کو ایک تاریخی فتح حاصل کرے گی۔ کل میں دیکھ رہا تھا کہ چیئرمین صاحب کے دورے پہ جو لوگ ناخوش ہیں، جن کو اچھا نہیں لگ رہا، کل انہوں نے ایک پریس بریفنگ کی اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو دیکھیں جی لاہور بنا دیا، اتنا اچھا لاہور بنا دیا، پیپلز پارٹی کے پاس گنوانے کے لیے کیا ہے؟ پہلی بات کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی جماعت ہے، کسی علاقے کی جماعت نہیں ہے۔ جس پارٹی نے کل یہ بات کی، حالانکہ اس پارٹی سے ہماری کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، میں پی ایم ایل این کی بات کر رہا ہوں، ان سے کوئی نہ لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہمارا تو کسی سے لڑائی نہیں ہے، ہماری کسی سے جھگڑا نہیں ہے، ہماری لڑائی جھگڑا تو غربت کے ساتھ ہے، ہمارا لڑائی جھگڑا لسانیت کی جو سیاست کی جاتی ہے اس کے ساتھ ہے، ہمارا لڑائی جھگڑا جو ہے جو انتشار کی سیاست کی جاتی ہے یا انتشار پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے یا دہشت گردی سے، ہمارا جھگڑا ان سے ہے، ہمارا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں اور ہم پورے پاکستان کی جماعت ہیں۔ تو اگر کل وہ پی ایم ایل این کے لیڈران کو صرف یہ یاد آیا کہ جی 4 دفعہ ہم 3 دفعہ اقتدار میں آئے ہیں اور ہم نے دیکھا لاہور کو کیسے بنایا، آپ پاکستان کے اقتدار میں آئے تھے، آپ پاکستان کے وزیر اعظم بنے ہیں، آپ کو پاکستان کی حکومت تھی، آپ نے پورے پاکستان میں کیا کیا وہ بتائیں نا، آپ پورے پنجاب میں کیا کیا وہ بتا دیں نا۔ آپ صرف ایک لاہور کی مثال دے کر آپ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جی آپ نے بس صرف اور صرف پوری محنت، آپ نے پورا پاکستان اس لاہور کو سمجھا، حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی جب حکومت آئی تو پیپلز پارٹی نے وہ کام کیے جو پورے پاکستان کے لیے کام ہو۔ اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایٹمی طاقت پاکستان کو بنایا تو پورے پاکستان کا فائدہ تھا، وہ ایٹمی طاقت بنانے کا سہرا صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، باقی پولیٹیکل پارٹی صرف جلسوں میں اس کو انکیش کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس طریقے سے ہی جیسے ایٹمی طاقت پیپلز پارٹی نے بنایا، میزائل ٹیکنالوجی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے پاکستان کو دی، جو پورے پاکستان کے لیے وہ ٹیکنالوجی موجود ہے۔ اسی طریقے سے سی پیک جو سڑکوں روڈوں کی بات کر رہے ہیں نا، آپ تو ایک شہر کے درمیان سڑکوں کی بات کر رہے ہیں، ہم تو ملکوں کی سرحدوں کو ملا کے اس طرح کے اسفالٹ اور عالیشان قسم کے ہم نے جو پروجیکٹ شروع کیے۔ سی پیک کے خالق، سی پیک کا آئیڈیا، سی پیک کے قائد محترم آصف علی زرداری صاحب ہیں۔ محترم آصف علی زرداری صاحب جس کو اس وقت تنقید کیا جاتا تھا، کچھ میڈیا کے اینکران اس وقت تنقید کرتے تھے کہ یہ روزانہ چائنا بھاگ رہے ہیں، روزانہ چائنا جا رہے ہیں، چائنا میں ایسا کیا کام ہے ان کا؟ وہ چائنا اس لیے جا رہے تھے کہ وہ سی پیک انہوں نے دلایا پورے پاکستان کو، یہ ان کا ویژن تھا۔ تو پیپلز پارٹی نے جو پالیسی کی پورے پاکستان کی، اگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت لاکھوں لوگوں کو ہر ماہ پیسے مل رہے ہیں گھر بیٹھے، اور وہ صرف سندھ کی بات نہیں کر رہے ہم،
وہ ہم پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں. غربت کی لکیر کے نیچے جتنے پورے پاکستان میں خواتین تھیں ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت اگر آج پیسے مل رہے ہیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا ویژن تھا. محترم آصف علی زرداری صاحب کا ویژن تھا. انہوں نے یہ کانسیپٹ دیا, خواتین کو امپاور کرنے کا انہوں نے کانسیپٹ دیا پورے پاکستان کے لیے. ہم یہ نہیں کہیں کہ ہم نے لاہور کی سڑکیں بنا لی بس ختم, نو. اب سندھ کی بات کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کیا وہ کراچی کی بات کر سکتے ہیں. میں آج بھی یہ بات بڑے طریقے سے کہنا چاہ رہا ہوں, آج بھی پورے پاکستان سے, پورا پاکستان مطلب اس میں خیبر پختونخوا ہو گیا, بلوچستان ہو گیا, پنجاب ہو گیا, وہاں سے لوگ مزدوری کرنے کراچی میں آتے ہیں, روزگار کی تلاش میں کراچی میں آتے ہیں, کسی اور شہر میں نہیں جاتے. اور کراچی سب کا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ جی کراچی کوئی میری ملکیت ہے یا میری پارٹی کی ملکیت, نہیں. کراچی ہم سب کا ہے, پورا پاکستان ہم سب کا ہے. لیکن ہم اتنے مواقع فراہم کر رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, ہر یہ سہولت مل رہی ہے, تبھی پورے پاکستان کے لوگوں کا انفلکس جو ہے وہ صرف کراچی کی طرف ہی ہے. اور میں دوسری بات کہوں کہ کراچی میں الحمدللہ پاکستان کی بہترین طبی سہولیات چیلنج کے ساتھ اس ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ مجھ سے پوری پولیٹیکل پارٹی بحث کرے, میں کرنے تیار ہوں. پاکستان کی ہر پولیٹیکل پارٹی کے سامنے بحث کرنے کے لیے تیار ہے کہ جو انفراسٹرکچر ہیلتھ کا, جو ہیلتھ کی فیسلٹیز الحمدللہ سندھ صوبے میں ہے اور خصوصی طور پر کراچی میں ہے, وہ پورے پاکستان میں نہیں ہے. مجھے یہ پتا ہے پی ایم ایل این کے دوست کل تنقید کر رہے تھے کہ جی آپ بتائیں کہ آپ کوئی گنوا سکتے ہیں, آپ 3 دفعہ اقتدار میں ہے کہ پاکستان میں کوئی ایک ہاسپٹل آپ نے بنائی ہو سرکاری, ایک ہاسپٹل بتا دیں. پوری پی ایم ایل این کی لیڈرشپ میں کوئی ایک ایسی ہاسپٹل بتا دیں, انہوں نے بتائیں کہ انہوں نے پورے پاکستان میں بنائی ہو. آج بھی علاج کرانے کے لیے ہماری لیڈرشپ ملک سے باہر نہیں جاتی ہے, ہماری لیڈرشپ کے علاج یہاں پاکستان میں ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہم خود ہمارے اس کے ٹراما سے گزرے, لیکن ہم نے اپنے علاج یہاں پہ کرائے, اپنے سرکاری ہاسپٹلز میں کروائے. الحمدللہ انفیکشن ڈیزیز ہاسپٹل پاکستان کی پہلی اگر ہے تو وہ کراچی میں ہے. NICVD اگر ہے جہاں پورے پاکستان سے لوگ علاج کروانے آتے ہیں وہ کراچی میں ہے. اس طریقے سے کینسر ہاسپٹلز جہاں پہ آپ کا سائبر نائف ہے تو کراچی میں ہے. چلڈرن ہاسپٹلز, SIUT, کیا کیا نام لیں. اور پھر جو لیور ٹرانسپلانٹ اور لنگس ٹرانسپلانٹ جو گمبٹ میں, تو یہ اس طرح کا کوئی ایک ہاسپٹل مجھے کوئی پولیٹیکل پارٹی بتا دے. PTI نے کبھی بنائی کوئی اس طرح کا ہاسپٹل بنائی ہو, PMLN نے بنائی, جتنی حکومتیں آئیں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی نے آج دن تک پاکستان میں ہیلتھ سے بڑھ کر کوئی اور شعبہ نہیں ہے. سڑکیں ہم بعد میں دیکھ لیں گے, فلائی اوور ہم بعد میں دیکھ لیں گے, لیکن اگر انسان کا صحت ہے تو سب کچھ ہے. ہم کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے, تو وہ جان جو ہے وہ صحت ہے, اور صحت وہ صرف ہاسپٹل میں ہر آدمی کے لیے مفت علاج. یہ فیسلٹی صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی طرف سے. اور آج بھی بتاؤں کہ میں کہ آپ آج کے سکھر کا کے ہاسپٹل دیکھ لیں, سکھر کا SIUT دیکھ لیں, سکھر کا NICVD دیکھ لیں, سکھر کا چلڈرن ہاسپٹل دیکھ لیں. آپ پتہ ہے زیادہ تر پیشنٹ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ساؤتھ پنجاب سے لوگ علاج کروانے کے لیے, سینٹرل پنجاب سے لوگ علاج کرانے کے لیے سکھر آ رہے ہیں. تو الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی میرٹ کی بنا پر اپنی ہر کارکردگی دکھا سکتی ہے, بتا سکتی ہے. ہمیں کوئی چھپنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی غلط طریقے سے دھاندلی کر کے اقتدار میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے جو کارکردگی دکھائی ہے پورے پاکستان میں سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہیلتھ سیکٹر میں پیپلز پارٹی کا مقابلہ کوئی کر بھی نہیں سکتا. اور میں نے تو بڑی بات نہیں کر, مطلب ایک ہاسپٹل مجھے PMLN کی لیڈرشپ بتا دے, صرف ایک سرکاری ہاسپٹل جو انہوں نے بنائی ہو, نہیں ہے. فنش. دوسری بات ٹرانسپورٹ میں آ جائیں. ٹرانسپورٹ میں الحمدللہ پچھلے کوئی 1.5 سال میں ہی میں اگر پروجیکٹس گنوانا شروع کر دوں, پیپلز بس سروس الحمدللہ, اس کے بعد پنک بس سروسز, پاکستان کی پہلی صرف خواتین کے لیے بس سروس سٹارٹ کی گئی, تو وہ پنک بس سروس شروع کی گئی, جس کو نہ صرف پاکستان میں لوگوں نے سراہا, اس کو UAE میں, جرمنی کے جتنے بھی جریدے انہوں نے آ کے اس کو کور کیا ہے, UK کے گارڈین نے اس کو کور کیا, خلیج ٹائم نے اس کو کور کیا, اور یہ سب آئے اور انہوں نے یہاں پہ پوری ویڈیوگرافی کی, اور انہوں نے کہا کہ یہ دنیا میں تمام چند ممالک ایسے جس میں خواتین کے لیے مخصوص اس طرح کی بس سروس بنائی گئے. آپ سب میرے صحافی دوست کراچی کے ہو, آپ جب دیکھتے ہو وہ پنک بسز آپ کو نظر آتی ہیں جس میں خواتین ایک سیفٹی اور سیکورٹی کے ساتھ اس میں سفر کر رہی ہیں, تو آپ کو خود ایک اچھا فیل ہو رہا ہوتا ہے. اس کے بعد EV بسز,
پاکستان کی پہلی الیکٹرک بسز جو ہے وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع کی. ای وی بسز میں ایک اور بات تھوڑی واضح ضرور کرنا چاہوں گا, کیونکہ ایک کانسپریسی چلی. ایک اخبار, ایک بڑے انگریزی اخبار نے, جریدے نے ایک رپورٹ چلائی کہ جی $4.5 ملین کی ایک بس خریدی گئی, $45 لاکھ کی ایک بس خریدی گئی. یہ ایک بہت بڑے انگریزی اخبار نے خبر چھاپی. میں پڑھا, میں نے کہا یار یہ تو $45 لاکھ, یہ تو 1 ارب سے اوپر ہو گیا. اتنے میں تو جہاز آ گیا جس میں ہم نے بسیں لی ہیں یار. پھر آج اس جریدے نے آج اس کو تصحیح کی ہے, اور تصحیح کی کہ جی $4.5 لاکھ میں جو ہے وہ ایک بس خریدی گئی. پہلے بولا $45 لاکھ, اب بولا $4.5 لاکھ میں بس خریدی گئی. اب میں واضح کر دوں, سب دوست میرے بیٹھے میڈیا کے, حکومت سندھ نے ابھی تک ایک ٹیڑی پیسہ بھی نہیں سپینڈ کیا ان ای وی بسز کے لیے. سرکار کے خرچ کا $1 ابھی تک ان ای وی بسز کے لیے نہیں کیا گیا ہے. ہم نے, ہماری نیگوشیشن چل رہی تھی, اور ابھی تک یہ ساری بسز جو ای وی بسز چل رہی ہیں وہ ٹرائل بیسس پہ چل رہی ہیں. ہم نے کہا پہلے آپ ہمیں ڈیمو دیں, ٹرائل کرائیں, اور جو کیونکہ ای وی بسز کا فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس کیا جا رہا ہے پاکستان میں, تو اگر کہیں پہ کوئی پرابلم ہوگا تو ہم آپ سے وہ نیگوشیشن کریں گے. انہوں نے ہمیں یہ ڈیمانڈ ضرور دی تھی کہ ہم اس کی ڈیمانڈ رکھیں گے $4.5 لاکھ. وہ بھی کیسے, وہ بھی قسطوں میں پیسے جائیں گے. 8 سال میں ہم قسطوں میں ان کو پیسے دیں گے. ہم نے کہا رینٹ ٹو اون میں ہم آپ سے فارمولا میں لیں گے کہ رینٹ ٹو اون میں کہ ہم آپ کو رینٹ پے کرتے رہیں گے ہر ماہ, اور پھر جو ہے وہ اوور دا پیریڈ آف 7 سال یا 8 سال, ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں, کہ اس میں وہ پیسے ہمیں دینے ہوں گے. اور وہ بھی جب ہم نے ڈیل کی تب ڈالر کا ریٹ تھا $180. تو یہ ڈیل اس طرح کی گئی تھی. یہ ڈیل اس طرح نہیں کی گئی تھی جس طرح انفارچونیٹلی اس اخبار نے چھاپا, لیکن پھر اخبار نے تو اس کو تصحیح کر دی. تصحیح بھی میں بھی $4.5 لاکھ ابھی تک فائنلائز, وہ کوٹیشن وہاں سے آئی ہے, گورنمنٹ نے بھی فائنلائز نہیں کیا. ہم اس کو اور نیگوشیٹ کریں گے. $4.5 لاکھ میں یہ بسز ہم نہیں لیں گے, ہم اور کم پیسوں میں لیں گے اس کو. لیکن میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ دیکھیں کہ یہ اس کے اوپر میں نے دیکھا لوگوں نے یوٹیوب پہ اس کی ویڈیو بنانا شروع کر دی کہ جی دیکھیں کیا یہ کرپشن ہوئی ہے, اور اتنے اربوں روپے ملک قرضدار ہے, اور اربوں روپے جو ہے وہ بسوں کو اڑا دیے گئے. تو اس حساب سے 40 ارب روپے کی بسیں ہو گئی. وہ بھائی 40 ارب اس کا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا بجٹ بھی نہیں تھا. اور جب میں ایز اے ایکس منسٹر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے $1 بھی حکومت کا اب تک خرچ نہیں ہوا, وہ بسیں کراچی کے لوگ اس پہ چل رہے ہیں, صرف اپنا کرایہ جو دے رہے ہیں وہ کرایہ دے رہے ہیں, وہ بس کمپنی کو جا رہا ہے, اور وہ لوگ جو ہے کراچی کے لوگ بس پہ سفر کریں. تو الحمدللہ تو جو لوگ اسکینڈلز بنانے کے شوقین ہیں, جو اس طرح کے پروپیگنڈاز کرنے کے شوقین ہیں, ان کے لیے میں اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی پہلے سب چیزوں کی تصدیق کرنا, پھر آپ کسی پہ الزام لگانا لگائیں. اس پہ تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وداؤٹ پیئنگ ایون اے سنگل پینی آف دا گورنمنٹ آپ جو ہے آپ نے ایک سہولت شروع کی. اور وہ صرف میں بتا رہا ہوں یہ ای وی بسز پہ, باقی بسز ہم نے پروکیور کی. ہم نے کراچی کے لیے کچھ اور بسز بھی پروکیور کی, گرین بسز, وہ اس وقت پورٹ پہ کھڑی ہیں. اب اگر سیاسی حکومت پیپلز پارٹی کی ہوتی تو اس وقت اس مہنگائی کے دور میں وہ بسیں سڑکوں پہ ہوتی. کیونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, تو میری اپیل ہوگی کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے, میری التجا ہوگی کہ برائے مہربانی پورٹ پہ بسیں کھڑی ہیں, تھوڑی سی پھرتی چاہیے, بسیں سڑکوں پہ آ جانے دیں. اس کو لوگوں کو آپ اسے ریلیف دیں گے. اگر لوگ $50 میں 30 کلومیٹر کا سفر کر رہے ہیں تو لوگوں کو آپ ریلیف, یہی ریلیف دے سکتا ہے. گورنمنٹ کا یہی ریلیف ہوتا ہے, حکومت کا یہی کام ہوتا ہے کہ آپ سبسڈائز, ہم نے 6 مہینے کی سبسڈی بھی دی ہوئی تھی جو کہ دسمبر میں ختم ہو رہی ہے. تو میں بھی یہ بھی امید کروں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے اس سبسڈی کو کنٹینیو کرے تاکہ لوگوں کو وہ سہولت ملے. ورنہ اگر وہ سبسڈی آپ نے کنٹینیو نہیں کی تو یہ $50 کا کرایہ بڑھ جائے گا, تو وہ تھوڑا اس کو کم کریں. تو اسی لیے یہ بسز, جو گرین بسز جو کہ پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے منگا کے رکھی ہوئی ہیں, وہ پورٹ میں موجود ہیں. برائے مہربانی نگراں حکومت سے میری گزارش ہے کہ امیڈیٹلی اس پہ نوٹس لیں اور فوری طور پر ان بسز کو نکال کے سڑکوں پہ لائیں تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے. تو میں یہ بات کر رہا تھا. تو الحمدللہ اس طریقے سے بہت سارے پروجیکٹ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کیے ہیں. ٹرانسپورٹ کے میں نے آپ کو یہ بتا دیا. اب آ جائے مین اور پروجیکٹ. تھر کا کوئلہ, پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو تھر کا کوئلہ نکالا گیا, جس کے پھر PMLN والے اس کا بھی کریڈٹ لے رہے تھے, جو کہ ان کو نہیں لینا چاہیے, کیونکہ یہ ہسٹری ریکارڈ موجود ہے. جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے تھر کے کوئلے نکالنے کی بات کی تھی اور ایفرٹ شروع کیے تھے, تو بعد میں جب PMLN کی حکومت ہے تو انہوں نے اس کو روکا, ڈسکریج کیا. لیکن کیونکہ اب ہم اتنے آگے جا چکے تھے, پیپلز پارٹی کی 2008 والی حکومت میں اتنا آگے جا چکے تھے, پھر PMLN اس کو ریورس نہیں کر سکی. تو تھر کا کوئلہ
पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को क्रेडिट जाता है कि वो सरकार ने सिर्फ कोयला निकाला, लेकिन वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे अरबों रुपए खर्च हुए। लोग पूछते नहीं यार इतने सारे बजट के सूबे के कहां गए? आप जाके थर पार कर जाके देखें। ये नहीं कि बस किसी कंपनी को बोलिए तुम थर का कोयला निकाल लो और निकल जाता है। जो जिस तरह वहां पे पानी पहुंचाया गया, जिस तरह वहां पे ड्यूल कैरेज में सड़कें बनाई गई, जो एक हिस्टोरिकल वहां नेटवर्क बनाए गए, उस पर सारा हुकूमत ने खर्चा किया है। और वो बिजली सिर्फ सिंध के लिए नहीं थी, वो बिजली नेशनल ग्रिड में जानी है, नेशनल ग्रिड के बाद हमें फिर मिलनी है। तो पाकिस्तान का मसला उससे हल होना था। और वो थर का कोयला जो कि कंटिन्यूटी है, ये कंटिन्यूटी इंशाल्लाह पीपुल्स पार्टी जारी रखेगी। तो आपके पास इतने कोयले के ज़खायर हैं कि आप 200 साल तक कोयला एक्सपोर्ट कर सकते हो, 200 साल तक कोयला एक्सपोर्ट कर सकते हो। इतने कोयले के ज़खायर हमारे पास थर पारकर में मौजूद है। और ये विजन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप का था, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का था, जिसको मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब और फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, इन्होंने उसको जारी रखा। तो मुल्क तरक्की इस तरह करता है। मुल्क तरक्की सिर्फ नारों से, सियासत से और सिर्फ शोबाजियों से नहीं करता। मुल्क में आपने अमली काम करने चाहिए। अमली काम ये था। और सबसे बड़ा अमली काम जो कल हमारे नून लीग के दोस्त कह रहे हैं, उनको मैं एक और बात कह दूं, सबसे बड़ा अमली काम, क्योंकि पीपुल्स पार्टी गरीबों की जमात है, एलीट की जमात नहीं है। उसको गरीबों के गुर्बत के मसाइल पता है, लोगों की परेशानी का उनको पता है। दूसरी जमातें जो है वो कुछ सर्कल्स में, कुछ चंद एक कम्युनिटीज में मूव करती है, सोच भी उनकी वो है। अभी जो सैलाब आए, उस सैलाब में 21 लाख घर सिंध में गिरे, उसमें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी वाहिद जमात है। हालांकि सैलाब पंजाब में भी आया, सैलाब बलूचिस्तान में भी आया, खैबर पख्तूनख्वा में भी आया। किसी और गवर्नमेंट ने घर बनाने की बात नहीं की। वाहिद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध थी जिसने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के विजन पर कहा कि नहीं, हम उन 20 लाख लोग, 21 लाख लोगों को हम घर बना के देंगे। और बनाना शुरू कर दिए, कहा नहीं, सिर्फ कर दिए। लोग काफी जगहों पे लोग रहना भी शुरू हो जा रहे, प्रोसेस चलेगा, ये चलता रहेगा। तो मुझे ये बताएं, और ये मंसूबा क्या है? आप अभी गूगल कर लें, सारे दोस्त बैठे जो टीवी पे भी देख रहे हैं, देख कर लें। पूरी दुनिया में किसी मुल्क ने, किसी हुकूमत ने इतना बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट फॉर पुअर पीपल आज दिन तक मुफ्त घर नहीं दिए, जो कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत से ने यह प्रोजेक्ट शुरू किया। अगर आप जाके देखेंगे तो इससे पहले 8 लाख घर, शायद नेपाल में कोई कैटास्ट्रॉफी हुई थी, वहां बने थे 8 लाख घर। हम 20 लाख घर बनाने जा रहे हैं, आप 21 लाख घर बनाने जा रहे हैं। और ये घर जो है ये गरीब औरतों को दिया जा रहा है, खवातीन को दिया जा रहा है। और खाली घर नहीं दिया जा रहा, वो लोग जो सरकारी जगहों पे, सरकारी जमीनों पे, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जमीन वहां पे लोग वो रह रहे थे, उनको उस जमीन की ओनरशिप भी दी जा रही है खवातीन को। मुझे बताएं, 21 लाख खवातीन, 21 लाख लोग नहीं है, ये 21 लाख खानदान की मैं बात कर रहा हूं। मल्टीप्लाई कर लें आप 21 लाख खानदानों को, तो ये 21 लाख खानदानों को जो सहूलत पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हुकूमत सिंध देने जा रही है और दे रही, शुरू हो गई है। और उसके साथ साथ 21 लाख खवातीन को ओनरशिप, जो आप कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, पीपुल्स पार्टी का पहले दिन से नारा था। आज दिन तक उस नारे पे पीपुल्स पार्टी ना सिर्फ नारा लगा रही है, अमल कर रही है, अमल है ये। इससे पहले अगर किसान खवातीन को 25-25 एकड़ मोहतरमा आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जमीन देना शुरू की पूरे पाकिस्तान में, 25-25 एकड़, ताकि वो अपनी काश्तकारी खुद कर सके, मुफ्त में जमीन। इसे कहते हैं वेलफेयर स्टेट। और अगर अभी 21 लाख खानदानों को, खवातीन को ओनरशिप घर दिए जा रहे, इससे बड़ा सवाब का काम, इससे बड़ा नेकी का काम, इससे बड़ी अवाम की खिदमत और क्या हो सकती है? जो हमें कहते हैं कि यार आप क्या शोकेस करके दिखाओगे? भाई हमारे लिए बहुत आसान है कोई एक शहर बनाना, क्यों? हमें शहर शोकेस, कराची सबकी शहर हक है, कराची पूरे मुल्क को चलाती है, कराची का सबसे ज्यादा हक है पूरे मुल्क के बजट पे। लेकिन कराची खिदमत भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कर रही है। कराची में अभी बिलियन रुपीस की रेड लाइन और येलो लाइन, वो दोनों बड़ी स्कीम्स है, बिलियंस ऑफ रुपीस की, वो शुरू होने जा रही हैं। रेड लाइन शुरू हो गई है, येलो लाइन भी शुरू, वो भी अनकरीब भी शुरू हो जाएगी। वही बात यही कि सियासी हुकूमत होती है तो चीजों को ज्यादा
جلدی سے لے کے جاتی ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مسئلے ہیں کیا, ان مسائل کو حل کتنا کوئکلی کرنا چاہیے, کہاں سے کرنا چاہیے, کس طرح ان چیزوں کو فالو اپ کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی کیئر ٹیکر گورنمنٹیں لمبی چل رہی ہیں, تو جس کی وجہ سے کاموں میں تھوڑی بہت دشواریاں ہیں, لیکن یہ چیزیں اور مزید تیز ہوں گی. ہم ان سے نیکی کی امید کرتے ہیں اور اپیل بھی کرتے ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے کہ جو بھی پروجیکٹس پبلک کی بھلائی کے ہیں ان پہ آپ تھوڑا اور اسپیڈ اپ کریں ان پروجیکٹس کو. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس طریقے سے کراچی پہ بلینز آف روپیز, کراچی کے پانی کے نیٹ ورک پہ, باقی سارے انفراسٹرکچر پہ خرچہ ہو رہا ہے. لیکن پیپلز پارٹی یہ نہیں کرنا چاہتے کہ بس ہم بولے کہ ایک ہی شہر ہے, بس جہاں پہ لوگوں کے گھر گر گئے, بے بس لوگ ہیں جن کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں تھے, جن کے پاس پیروں میں جوتی نہیں تھی, جن کے پاس چھت چھپانے جگہ نہیں تھی, ان غریبوں کو ہم کیا چھوڑ دیں؟ تو یہ ہمارا جو شوکیس کام ہے, ایسا کوئی ایک کام, کوئی ایک جماعت بتا دے. پی ٹی آئی آئی, اسے صرف جھوٹے نعرے دیے, 50 لاکھ گھر, 1 کروڑ نوکریاں, صرف جھوٹ بولا, افراتفری دی, ملک کو تاریخی نقصان پی ٹی آئی نے پہنچایا. پاکستان کی ہسٹری میں جو نقصان پاکستان کو نہیں پہنچ سکتا تھا, جو کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے پاکستان کو پہنچایا. کوئی کسر نہیں چھوڑی پاکستان کو تباہی کے دورہ پہ لے کے آنا. اس کے علاوہ جتنی پارٹیاں تھیں انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا, صرف باتیں کی, کچھ نہیں کیا. اور آپ بول رہے جو ہم نے ایک شہر بنا لیا بس. او بھائی پورے پاکستان کی بات کرو. اگر 21 لاکھ گھر ہم نے بنائے تو ہم نے کسی نے یہ نہیں پوچھا بھائی تم ووٹر کس کے ہو, تم ووٹ کس کو دیتے ہو. اگر سندھ بھر میں سڑکیں بنی تو یہ نہیں بولا گیا کہ جی کون اس سڑکوں پہ سفر کرے گا. اگر ہاسپٹلز بنی ہے تو ہم یہ نہیں پوچھتے کہ بھائی آپ ووٹر ہو, آپ کون سے صوبے سے ہو, تو آپ کو علاج کرا جائے. آپ جا کے او پی ڈی میں چیک کریں. میں تمام جرنلسٹ کو کہتا ہوں برائے مہربانی آپ کراچی کے NICVT کے او پی ڈی چلے جائیں, SIUT چلے جائیں, باقی جگہوں میں چلے. یہاں پہ لوگ ایران سے, افغانستان سے بھی علاج کرانے کے لیے آ رہے ہیں. یہاں کے وہ آپ سائبر نائف پہ جا کے دیکھیں, آپ کو پیشنٹ ملیں گے ایران سے علاج کروانے کے لیے یہاں پہ آ رہے ہیں. تو ہم تو عوام کی خدمت, خلق خدا کی خدمت اس طرح ہی کی جاتی ہے. خلق خدا کی خدمت کے لیے ذہن میں تعصب نہیں ہونا چاہیے, خلق خدا کی خدمت کے لیے ذہن میں کسی کی نفرت نہیں ہونی چاہیے. اور پیپلز پارٹی نفرتوں کی سیاست کو دفن کرنا چاہتی ہے. نفرت, لڑائی جھگڑے کی سیاست کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم دفن کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر اس طرح کے الزامات یا اس طرح کی میں کہتا ہوں بھڑکیاں ماری جائیں گی دوسری پارٹیوں کی جانب سے, تو جواب دینے کا اختیار ہمارا ہے. کیونکہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت کلیئر کہا, میرا کسی پارٹی سے جھگڑا نہیں ہے, میری کسی پارٹی سے کوئی لڑائی نہیں ہے, میری لڑائی غربت سے. تو جو لیڈر اس وقت یہ نعرہ لے کر چل رہا ہے کہ میرا جھگڑا, میری لڑائی غربت سے ہے, اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے, اور اکانومی کو ٹھیک کرنے کا ویژن بھی موجود ہے, اور وہ آپ دیکھ بھی چکے ہیں. اگر تھر کا کوئلہ جو کہ خواب تھا پاکستان پیپلز پارٹی حکومت نکال سکتی ہے, اگر سی پیک ایک خواب تھا جو کہ پاکستان کی پیپلز پارٹی حکومت وہ کام شروع کر سکتی ہے, تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے پاس اس ملک میں تمام مسائل کے حل موجود ہیں. باقی جتنی پارٹیاں ہیں وہ صرف اپنی سیاست چمکانے میں اور عوام کو جھوٹے نعرے اور بیوقوفی کے دورہ پہ لے کے چلنے کے لیے تیار ہے. صرف پیپلز پارٹی حکومت ہے جو ملک میں سب کو جوڑنا چاہتی ہے. ہم کہتے ہیں جی کسی کی کوئی لڑائی نہیں ہے آپس میں, ہم لوگ دشمن نہیں ہیں, ہم سیاسی مخالف ہیں, ہماری دشمنی نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اپنے الفاظوں کا چناؤ مناسب کرنا چاہیے. ہمیں لڑائی جھگڑا, نفرت, تعصب, اس سیاست کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کرنا چاہیے. تبھی ہی ہم اپنے ملک کو آگے لے کر چل سکیں گے, تبھی ہی ہم پاکستان کو آگے لے کر چل سکیں گے. جتنے بھی چیلنجز ہیں اس وقت ملک میں, چاہے وہ بیرونی چیلنجز ہوں یا اندرونی چیلنجز ہوں, اس کا سب کو مل کر مقابلہ کرنا چاہیے. اپنے اداروں کو مضبوط کریں, اپنے اداروں کی عزت کریں, اپنے اداروں کے خلاف سازشیں نہ کریں, اپنے اداروں کے خلاف من گھڑت اسٹوریاں نہ چھپوائیں, اپنے اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پہ نفرت انگیز مواد نہ چھپوائیں, لوگوں کو مس گائیڈ نہ کریں. اداروں کے خلاف آپ باہر بیٹھ کر جو مہمیں چلوا رہے ہیں ان کی فیملیز پہ آپ گفتگو کر رہے ہیں, ان کی فیملیز پر اٹیک کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں پاکستان کے حق میں نہیں ہے. پاکستان کے حق میں صرف ایک چیز ہے کہ تمام چیزوں کو بھلا کر, تمام نفرتوں کو بھلا کر ہم سب کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انڈر ون روف, اور نہ صرف پولیٹیکل پارٹی, تمام اداروں کو پولیٹیکل پارٹی سب کو ساتھ بیٹھ کے اس پاکستان کے لیے ایک نئی سمت بنانی پڑے گی. آپ کو ایک روڈ میپ دینا ہوگا. اکانومی یہ نہیں ہوگی کہ میں بجٹ پیش کر رہا ہوں 1 سال کا, وہ تو آپ کرو گے. آپ کی اکانومی ہوگی کہ آپ کا ایک سسٹینیبل ایک پالیسی ہو کہ یہ 20 سال کی اکانومی کی پالیسی ہے. پھر کوئی بھی حکومت آ جائے,
کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آ جائے وہ ان پرنسپل سے نہ ہٹے، یہ نہ کرے کہ جی اگر کوئی بھی عوام کی فلاح بہبود کا کام اس کو بند کر دے۔ ماضی میں اس طرح ہوئے ہیں، تھر کول بھی شروع میں بی بی نے شہید نے شروع کیا تھا تو پی ایم ایل این کی حکومت نے وہ بند کیا تھا۔ ماضی میں اس طرح کی مثالیں ملی ہیں، لیکن اب میں کہہ رہا ہوں کہ پچھلی ساری باتوں کو بھول کر، پچھلے سارے مسئلوں کو بھول کر ایک پاکستان، اسٹرانگ پاکستان بنانے کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز اور تمام ادارے، میں کہتا ہوں جتنے بھی ملک میں، سب ایک ساتھ بیٹھے، انڈر ون روف بیٹھے اور پھر ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائے تاکہ ہماری یہ جو چھکاؤ کی پالیسی ہے، لڑائی کی پالیسی ہے، تناؤ کی پالیسی ہے، وہ ختم ہو۔ لوگ بیزار ہو چکے ہیں، لوگ مکمل طور پر بیزار ہو چکے ہیں اس لڑائی سے۔ لوگوں کو یہ فکر نہیں ہے کہ جی کون کیا کر رہا ہے، لوگ کہتے ہیں جی میرے لیے کیا ہو رہا ہے، میرے لیے کیا ریلیف مل رہا ہے، مجھے کیسے ریلیف ملے گا، اور مجھے ریلیف اس طرح ملے گا کہ میں یہاں پہ لوگوں کا مفت علاج کراؤں، مجھے ریلیف اس طرح ملے گا کہ یہاں میں لوگوں کو اچھی ٹرانسپورٹ کی سروس پرووائڈ کروں، مجھے ریلیف اس طرح ملے گا کہ میں اپنے کسانوں کے لیے میں اچھا پروگرام پیش کروں جو کہ اس ملک کی معیشت کی شہ رگ ہے۔ اس کسانوں کو سب سے زیادہ میں سہولیات دوں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ کراپس لیں، پھر آپ کی کراپس ایکسپورٹ ہو۔ آپ کا ایگریکلچر بیس کنٹری ہے، آپ چلے گئے دوسری طریقے سے پیسے کمانے کے چکر میں، آپ کے پاس آپ دوسری طریقے سے چاہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح پیسے ملک میں بنائیں، نہیں، آپ کا جو مین، آپ سارے آپشن یوز کریں۔ مین آپ کا جو ہے وہ اگر ایگریکلچر سیکٹر، تو ایگریکلچر کو مضبوط کس طرح کرنا ہے، کسانوں کو اور کاشتکار کو کس طرح مضبوط کرنا ہے، یہ پالیسی ہونی چاہیے۔ مزدوروں کے لیے پلان کیا ہے؟ مزدوروں کے لیے پلان محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب دے رہے ہیں، کسانوں کے لیے پلان محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب دے رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ محترم آصف علی زرداری صاحب کا جو بھی ویژن تھا آج وہ کامیاب ویژن ہے۔ اگر آج محترم آصف علی زرداری صاحب نے 18 امینڈمنٹ کی تو 18ویں آئینی ترمیم کے بعد صوبوں کو زیادہ اختیار ملے۔ اگر لوگ بولتے ہیں 28 ترمیم میں کیا فائدہ ملا، اگر 18ویں ترمیم نہیں ہوتی تو ہیلتھ تو پہلے بھی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تھا، اگر 18ویں آئینی ترمیم نہیں ہوتی تو نہ یہاں آئی سی بی ڈی بنتی، نہ یہاں چلڈرن ہاسپٹل بنتے، نہ ایس آئی یو ٹی بنتی، نہ یہاں پہ لیور کو لنگس کے ٹرانسپلانٹ سینٹر بنتے، نہ یہاں پہ جتنے بھی میڈیکل فیسلٹیز پیپلز پارٹی نے سندھ حکومت نے کی ہیں، یہ صرف 18ویں آئینی ترمیم کا نتیجہ تھا۔ ورنہ یہی ہاسپٹل این آئی سی بی ڈی اور جنا ہاسپٹل کے لیے فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ لڑائی کرتے رہے، ہمیں دو ہمیں دو ہمیں دو ہمیں دو، اور پھر ہوا کیا؟ جب سندھ گورنمنٹ کے پاس تھا تو سندھ گورنمنٹ نے اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا۔ آج لاکھوں افراد، جب دل کا کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے وہ اس کو پتا اس وقت اس کے دل میں کیا گزری ہوتی ہے۔ پہلے آپ کسی ہاسپٹل میں جاتے، کسی بڑے ہاسپٹل میں آپ جاؤ ہارٹ کا پیشنٹ لے کر تو پہلے پیسے دو پھر بات کرو۔ یہاں پہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو، آپ سے پرچی نام کی کٹے گی، بس 1 روپیہ کوئی چارج نہیں کرے گا۔ آپ کے یہاں پہ ٹرانسپلانٹس بھی ہو رہے ہیں، آپ کے یہاں پہ جو ہے وہ اسٹینٹس بھی ڈل رہے ہیں، آپ کے یہاں پہ اینجیو پلاسٹی، اینجیوگرافی، سب چیزیں چل رہی ہیں فری آف کاسٹ۔ یہ ہے عوام کو ریلیف، عوام کو یہ چاہیے، عوام کو جھوٹے نعرے نہیں چاہیے، عوام کو کھوکھلے نعرے نہیں چاہیے، عوام کو کھوکھلی پالیٹکس نہیں چاہیے، عوام کو جوڑیں آپس میں۔ مہربانی کر کے میں ساری پولیٹیکل پارٹی سے اپیل کرتا ہوں، عوام کو جوڑیں آپس میں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل انعام میمن اس وقت کراچی میں پریس کانفرنس